السلام علیکم، میں ہوں عارض اشرف اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سرپرائز ایپیسوڈس، جن کو آپ پڑھتے جائیں گے اور خوش ہوتے جائیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے۔ لیکن ہر ایپیسوڈ کے بعد ایک نیا سرپرائز اسی صورت میں ملے گا جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کا بٹن دبائیں گے، کامنٹس کریں گے، تو آپ کو فوراً سے ایپیسوڈ مل جائے۔ تو چلتے ہیں مجھے جان چاہیے کہ ایپیسوڈ کی جانب۔ موسم نے پھر سے کروٹ لی تھی۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ وہ لوگ ابھی سینٹرل سڈنی سے نکلے ہی تھے کہ بادلوں کی گھنگرج نے ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ گاڑی کی آرام دہ فضا میں شجاع حیدر کی آواز نے ایک رومانوی سما باندھ دیا۔ انا نے درزیدہ نظروں سے ڈرائیونگ میں منہمک اذلان حیدر کو دیکھا، جو قمیض کی بازو کو کھول کے اسٹیئرنگ پر اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت رکھے ونڈ اسکرین پر نگاہ جمائے سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کی سمت دیکھا تھا۔ عین اسی لمحے اذلان حیدر نے بھی ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ اذلان حیدر کی نظروں کی چمک سے ہراساں ہو کر اس نے نظریں فوراً پھیر لی۔ موسم اتنا خراب ہو رہا ہے اذلان، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اندھیرے میں گرج چمک کا شور ماحول کو ہولناک بنا رہا تھا۔ وہ اپنا خوف پس پش ڈالے بولی، جو اس کی بات پر سر ہلاتا ہوا تندئی سے گاڑی چلانے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اذلان حیدر نے گاڑی ڈارلنگ ہاربر کی پارکنگ میں روکی۔ وہ اپنی سیٹ کو آرام دہ حالت میں کر کے قدر انا کی سمت رخ کیے، سینے پر دونوں بازو لپیٹے، کمر ٹھکا کر اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھ گیا، جس کے ایسے انداز دیکھ کر انا کے صحیح معنوں میں طوطے اڑ گئے۔ یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کا کیا ہے؟ یہ تو باہر کے ماحول میں پلے بڑے ہیں۔ ان میں تو ایک منٹ کے بعد ہی لوگ سڑکوں پر منہ سے منہ لگا کے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ انہوں نے تو ایک سیکنڈ میں ہاتھ بڑھا کر مجھے اپنی گرفت میں لے لینا۔ عجیب و غریب سے خیالات اسے بری طرح سے خوفزدہ کیے ہوئے تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں آہستہ آہستہ کھڑکی سے ساتھ چپکی۔ اذلان حیدر جو اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا تھا، زیر لب مسکرا دیا۔ انا، ایک بات بتاؤ، تم مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتی؟ وہ ہنوز اسے اپنی نظروں کی گرفت میں لیے بولا، جو نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارے میرے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ بھی ماضی میں ہوا، اس سب سے میں لا علم رہا۔ تو دیکھا جائے تو میں بے قصور ہوں جج صاحبہ۔ کیا آپ میرے کیس پر نظر ثانی کریں گے؟ وہ لہجے میں شوخی اور ورافتگی سموئے اسے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اذلان، یہ سب باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ چچی کیا چاہتی ہیں۔ جن باتوں کو میں ساری زندگی فیس کرتی رہی ہوں، میں نہیں چاہتی آنے والے وقت میں بھی انہی باتوں کو فیس کروں۔ یہ رشتہ میرے نزدیک ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کمزور، الجھا ہوا، جو شاید کبھی سلجھ نہیں سکتا۔ آپ اپنے یہ بڑھتے ہوئے قدم روک لیں، ورنہ پچھتائیں گے۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی، میرے خیال سے زندگی تمہارے ساتھ معاملے نہیں میں نے گزارنے۔ میرے لیے ضروری یہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے، تم کیا چاہتی ہو۔ باقی کوئی کیا سوچتا ہے کیا نہیں، میرے لیے وہ ضروری نہیں۔ میں ہر طرح کی وضاحت دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تمہارا دل صاف ہو۔ اس نے اسے التجائیہ نظروں سے دیکھا، مگر وہ بے نیازی دکھائے کھڑکی سے باہر چمکتی بجلی دیکھنے میں مصروف تھی۔ انا، اس نے بے خودی میں نام پکارا تھا، جو خود ہی گڑبڑائی ہوئی تھی۔ اس لمحے وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس نے اذلان حیدر سے کبھی بھی لفظوں میں اقرار نہیں کیا، پر اس کی آنکھوں میں چھپی محبت پر راز عیا کر دیتی تھی۔ وہ احساسات جو وہ 7 پردوں میں چھپائے رکھتی تھی، اس کے اتنے واضح اقرار پر کہیں وہ راز اس کی آنکھیں نہ بیان کرتی۔ دماغ کی جگہ اگر وہ دل کی سنتی تو شاید اپنی زندگی کا اختیار وہ اذلان حیدر کو دے دیتی، پر نہیں، ابھی شاید کچھ وقت باقی ہے۔ اذلان، کیا آپ مجھے گاڑی میں قید کر کے جبراً کچھ اگلوانا چاہتے ہیں؟ اس کی بیزاریت اس کے چہرے سے یہاں تھی۔ بالکل بھی نہیں میری جان، مجھے اچھے سے معلوم ہے تم تھوڑی سی نہیں، کافی ساری ضدی اور حساس ہو۔ جو دل میں بات بیٹھ جائے اسے مشکل سے ہی نکالتی ہو، مگر مقابل بھی اذلان حیدر ہے، جسے تمہیں ہر حال میں جیتنا ہے، چاہے تم جتنا بھی وقت لے لو۔ اس نے گہری سانس خارج کر کے ایک نظر انا اعجاز کو بغور دیکھا، جو اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ باہر آ جاؤ، وہ اس کی جانب کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ مگر باہر تو بہت بجلی چمک رہی ہے، میں نہیں آؤں گی۔
سڑک پر پھیلی زرد روشنیوں میں گرج چمک کا شور ماحول کو ہولناک بنا رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اذلان سے کھینچتے ہوئے بولی جو اس کے بنا سنے اسے گاڑی سے باہر لیا۔ ڈونٹ ٹیل می انا کہ مجھے ڈرانے والی لڑکی اس بجلی سے ڈرتی ہے۔ تم بھی لڑکیوں کی طرح ڈرپوک نکلی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں بھی ایک لڑکی ہوں، وہ بھڑک کر بولی جس کا فلک شگاف کہکا فضا میں گونجا تھا۔ آف کورس میری جان، آپ لڑکی ہیں پر عام لڑکیوں جیسی نہیں۔ آپ کے مضبوط ارادے، حد درجہ اٹل فیصلے کرنے والی، جس کے کردار میں پختگی اور پاکیزگی ہو ہر محاذ پر، جو اب تک میں نے دیکھا ہے، ڈٹے رہنا، یہ سب چیزیں خاص لڑکی میں ہوتی ہیں جس سے میں انسپائر ہوں۔ مگر یہ بجلی سے ڈرنے والی خوبی سے میں سب سے زیادہ انسپائر ہوں۔ پوچھو کیوں؟ لہجے میں بشاشت رکھ کر اسے آنکھ مار کر دیکھا جس پر انا اعجاز جھیپ گئی۔ آپ بہت برے ہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر خشم کی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے چلنے کیا لگی، اذلان حیدر کے ساتھ دوڑنے لگی، جو تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ڈارلنگ ہاربر کے واک تھرو گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ السلام علیکم بھابھی جی، کیسی ہیں آپ؟ ادریس حیدر جہاز کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بولے۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وہ اپنے پیروں پر اسپتال کی چادر لپیٹتے ہوئے بولی۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اعجاز بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اعجاز پہلے سے کافی بہتر ہے، شکر ہے مالک کا۔ بھابھی اصل میں نے اس وقت آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ مسکان کو بخار تھوڑا تیز ہو گیا تھا، تو میں نے ڈاکٹر کو بلوا کے اس کا چیک اپ کروا دیا ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ اور وہ آپ کے پاس کیسے گئی؟ وہ تو معیز کے ساتھ گئی تھی نا؟ غزالہ پریشانی سے بولی۔ جی معیز کو کچھ ایمرجنسی کال آ گئی تھی تو وہ میرے اور جبران کے ساتھ آ گئی۔ ادریس علی جھوٹ بولتے ہوئے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگے جنہیں جبران ادریس نے ٹھیک پھنسایا تھا۔ اچھا تو آپ اوپر کیوں نہیں آئے بھائی صاحب؟ بھابھی جی میں آیا تھا پر آپ شاید سو رہی تھی، بس اسی لیے بھائی صاحب کو دیکھ کر چلا گیا۔ جی شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ بھائی صاحب مسکان سے میری بات کروائیں گے اگر مناسب ہو تو؟ وہ فکر مندانہ لہجے میں بولی۔ بھابھی بخار کافی تیز تھا بچی کو، اس لیے دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے، میں آپ کی صبح بات کروا دوں گا۔ جی اچھا بھائی صاحب، اگر زیادہ پریشانی والی بات ہے تو میں سائمہ کو بھیج دوں؟ نہیں بھابھی، رات کافی ہو گئی ہے، خیر سے وہ اب سو رہی ہے، پریشان مت ہو، صبح انشاءاللہ آپ کی بات کرواتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اور میں نے راہیل کو بھیجا اسپتال، جبران آج رات کے لیے نہیں رکے گا، جب تک وہ نہیں آتا رات کے وقت سائمہ کو اکیلے باہر مت بھیجے گا۔ وہ باپ ہونے کی حیثیت سے فکر مندی سے بولے۔ جی بھائی صاحب ابھی کوئی خاص ضرورت نہیں، آپ آرام کریں، اللہ حافظ۔ رات کے دوسرے پہر وہ بیڈ کے نزدیک رکھے کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بڑی شان سے کسی مغرور بادشاہ کی طرح بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کی متاع حیات تھی، جس کے لیے اس نے کڑا صبر کا امتحان دیا تھا۔ آج وہ پوری استحقاق سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ وہ سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا، وہ مڑا تھا اور چلتا ہوا اس کے مقابل بیڈ پر نیم دراز ہوا، جو اس کے وسیع عریض بیڈ پر دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ وہ بغور اس محل کی بھٹکی ہوئی شہزادی کو دیکھنے لگا جو اسے ہمہ وقت خائف سی رہتی تھی۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہے، وہ کون سا وقت تھا جب تم نے اس دل پر قبضہ کیا تھا جو ہر وقت تمہاری طرف ہمکتا تھا۔ وہ کوہنی کے بل اس کی سمت کروٹ لیے لیٹا تھا۔ جب تمہیں اسپتال میں پریشان دیکھا تو دل کیا ان باہوں میں سمیٹ لوں، جب وہ خبیث تمہیں بری نظروں سے دیکھتا تھا تب دل چاہتا تھا تمہیں سب سے چھپا لوں۔ آج اس نکاح جیسے پاک رشتے میں بن کر میں نے تمہیں پا لیا مسکان جبران۔ وہ نہایت غور سے اس کا ہر نقش اندر اتار رہا تھا جو اس کی نیندیں اڑا لے گئی تھی۔ وہ جھکا تھا اور مسکان کے ماتھے پر مارے محبت ضبط کی وہ گلاب سی پنکھڑیوں پر اپنی بے قراری کی چھاپ چھوڑی جن کی نرمیاں اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اپنے اندر سے اٹھتے شور سے گھبرا کر اس کے نزدیک سے اٹھ گیا۔ وہ لکڑی کی کرسی میز پر ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھے لوگوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے تیزی سے نکلتے دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ اکتا کر بولی، اذلان بہت لیٹ ہو گیا، اب چلے واپس؟ خود کو محویت سے دیکھتے پا کر وہ سٹپٹائی تھی جس کی نظریں اس کے روشن چمکتے چہرے پر تھی۔ آپ نظر کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی جس کی نظروں کے شریر سے حصار میں ہونے سے اس کا کافی پیتا ہاتھ بہکا تھا۔ میں کہاں لگا رہا ہوں؟ وہ ایک گہرا طویل سانس لے کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے معصوم بن کر بولی، یہ بال کھلے ہوئے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اذلان حیدر نے سگریٹ پیتے ہوئے اس کے بالوں کو چھونا چاہا۔ اذلان آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ کافی کا مگ ٹیبل پہ پٹکتے ہوئے بولی،
ظالم، ہوش و حواس تو تم نے چھین لیے میرے، اب ہوش کہاں سے لاؤں؟ وہ اس کی بھوری آنکھوں کی تاب سے پزل ہو رہی تھی جو بلا کی ساحر اور بولتی آنکھیں تھی۔ اذلان میں بتا رہی ہوں مجھے تنگ مت کریں، وہ انگشت شہادت اس کی سمت کرتے ہوئے بولی۔ میں کہاں کر رہا ہوں تنگ، اتنے فاصلے پر تو بیٹھو۔ وہ ایک ابرو اچکا کے بولا۔ آپ کی نگاہیں ہی کافی مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ وہ بے ساختہ اپنے منہ سے ایسی بات کر کے شرمندہ ہو گئی جو اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر شریر ہوا۔ واو، یعنی 2D ڈسٹربنس شروع ہو چکی ہے میری جانب سے، اب 3D باقی ہے۔ اذلان حیدر کی بات پر انا کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ وہ خونخوار ہوئی اس کی کسرتی بازو پر ایک مکہ جھڑنے لگی، پر کچھ سوچ کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اب اگر آپ نے ایک اور الفاظ بھی کہا نا تو میں پھر خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ خفگی سے کہتی ہوئی ہوا کے دوش پہ بہتے پانی کی لہروں کو دیکھنے لگی۔ اس لمحے اسے مردانہ پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی سی خوشبو اپنے قریب محسوس ہوئی۔ اس نے بوکھلا کر اپنی گردن موڑی جہاں اذلان حیدر اس کا نرم گداز ہاتھ اپنی تحویل میں لے چکا۔ فکر مت کرو، میں یہاں رہا ضرور ہوں پر خمیر میرے اندر ایک مشرقی مرد کا ہے جو اپنی عزت کی عزت کرنا اچھے سے جانتے ہیں۔ فی الحال تمہاری موجودگی محسوس کرنا چاہتا ہوں، وہ چھپتے ہوئے انداز میں بولا جو اس کی گہری ہوتی نظروں سے نروس ہو رہی تھی، جیسے وہ اپنی مٹی میں مکید کے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وائل اکتوبر کی یکپستہ شام میں وہ اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں دباتے ہوئے بغور اس کی نازک انگلیوں کو دیکھنے لگا۔ تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہے نا، میرا دل چاہتا ہے اس ہتھیلی پر جان لا کر رکھ دوں۔ وہ اس کی شفاف ہتھیلی کو نرمی سے پھیلاتے ہوئے دیکھنے لگا جس کا باہری لہجہ گمبھیرتا اور سنجیدگی کا امتزاج لیے ہوئے تھا، انداز میں حد درجہ وقار جھلک رہا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا، کہو تو لا دوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ورافتگی سے بولا، مجھے چاند نہیں چاہیے۔ اس کا بے لچک اور قطعی انداز عروج پر تھا۔ کیوں نہیں چاہیے؟ وہ اس کی سرگوشی کرتے لہجے کی خمار اور معنویت پر پوری جان سے کانپی تھی جو اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کھینچتے ہوئے بولا، کیونکہ اس میں اور مجھ میں کوئی خاص فرق نہیں، وہ وہاں ستاروں میں اکیلا ہے اور میں یہاں تنہا۔ وہ مدھم آواز میں بولتے ہوئے اس سے بال چھڑانے لگی۔ تم تنہا کب ہو میری جان؟ میں ستاروں کی طرح تمہیں اپنے حصار میں لی ہوں۔ انا اعجاز نے اس کی سمت نظریں اٹھا کر دیکھا۔ نظروں سے نظریں ملنے پر انابی لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ اس کی معنی خیز سرگوشی نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ یوں آزمائش بن کر ان جھیل سی آنکھوں سے مجھے مت دیکھا کرو، میں سب کھونے لگتا ہوں۔ اذلان حیدر نے پورے استحقاق سے اس کی نازک ہتھیلی کو اپنے لبوں سے چوم کر دل کے مقام پر رکھ لیا، جس کی گہری نظروں کو وہ اپنے وجود پر متحرک محسوس کر سکتی تھی۔ اپنے ہاتھ کے نیچے میری دھڑکنوں کو محسوس کرو انا اذلان، یہ تمہارے قریب آنے سے کیسی منہ زور ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی سرگوشی کرتے لہجے کے خمار اور معنویت پر پوری جان سے کانپی تھی۔ آپ زیادہ پھیل رہے ہیں، میں اس وقت اس سے زیادہ پھیلنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، وہ برجستگی سے بولا مگر مقابل کی اڑتی رنگت دیکھ کر بے بس ہوا تھا۔ تب اٹھتے ہوئے بولا، چلاؤ واپس چلیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنی بے ایمان ہوتی دھڑکنوں کو تھپکی دے کر سلانے لگا۔ وہ سر جھکائے اس کی ہمراہی میں چلنے لگی جو اس کا ہاتھ تھامے۔ تیز برستی بارش میں گاڑی کی سمت بڑھنے لگا۔ تبھی آسمان پر لبکی خوفناک گرج نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ برستی بارش کچھ اور تیز ہو گئی۔ ہائے امی جی، وہ اذلان حیدر کا بازو مضبوطی سے تھامے اس کے نزدیک ہوئی تھی جو خود بھی بادل کی اتنی زوردار گرجنے پر چونکا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس۔ وہ اس کے گیلے وجود کو اپنے مضبوط حصار میں لیے گاڑی کی سمت بڑھنے لگا۔ ویسے تم اگر ہائے اذلان جی کہتی تو کیا بات تھی؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر شائستہ اردو میں اس کے کان کے نزدیک بولا۔ صبح مسکان کی آنکھ کھلی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیڈ روم دیکھا تو آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، چہرہ بالکل فک ہو گیا۔ کمرے کی دہلیز پر ایک بل ڈاگ اپنی زبان باہر لٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ چلا کر مدد مانگ لے۔ وہ بل ڈاگ کو اپنے نزدیک آتا دیکھ کر چیخ کر بیڈ سے نیچے اتری۔ وہیں جبران ادریس واش روم سے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر نکلا۔ اس سے پہلے وہ مسکان پر حملہ کرتا، جبران ادریس نے اسے اپنے مضبوط حصار میں جکڑ لیا۔ ریلیکس ٹائیگر۔ جبران ادریس کو دیکھ کر وہ وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ مسکان کو ایسا محسوس
ہوا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آیا۔ وہ آنکھوں کو نیچے تھر تھر کھانپ رہی تھی۔ ریلیکس مسکان، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اپنے سینے سے لگی کانپتی مسکان کو دیکھ کر بولا جو جبران ادریس کی آواز سن کر بکھلا گئی۔ وہ کرنٹ کھا کے اس سے دور رہی، مگر ٹائیگر کی لمبی لٹکتی زبان دیکھ کر وہ ایک بار پھر خوف زدہ ہوئی۔ اس کے نزدیک ہوئی جو اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر ٹائیگر کو کمرے سے باہر لے گیا۔ ایوری تھنگ از اوکے مسکان۔ وہ اسے بنا شرٹ میں دیکھ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ تم بیٹھو یہاں، میں 1 منٹ میں چینج کر کے آیا۔ وہ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر کمرے سے منسلک ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، جو کچھ دیر بعد اپنا ایزی سا گرے شلوار قمیض پہن کر باہر نکلا۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا جیسے دونوں کے درمیان کوئی بھونچال آیا ہی نہ ہو۔ مجھے ابھی اور اسی وقت گھر چھوڑ کے آئے۔ وہ نگاہیں ملائے بنا بولی۔ مسکان، میں جانتا ہوں جو بھی کچھ کل ہوا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں جبراً کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے تمہاری حق تلفی ہو، مگر وہ اس کے نزدیک پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا اس طرح سے کہ وہ پوری طرح سے اس کے قلعے میں قید ہو گئی۔ اگر میں پراپر طریقے سے تمہارا نام لے کر سامنے جاتا مام کے، تو تم اچھے سے جانتی ہو وہ کیا کرتی۔ بس اسی لیے میں اتنے عرصے سے خاموش تھا، اچھے وقت کے انتظار میں، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہارا کوئی بھی نام اچھالے۔ وہ سنجیدہ سا دھیمے انداز میں بولا جو اس کی باتیں سنتی سے سکھ اٹھی۔ تو ابھی کون سا لوگ مجھے ہار بنائیں گے؟ ابھی بھی تو میں ہی بدنام ہوں گی۔ چچی تو مجھ پر سب سے پہلے تہمت لگائیں گی کہ شاید آپ کو میں نے ہی ورگلایا تھا۔ اس کے آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان اٹک اٹک کر بولی، جو اسے اس طرح سے بلکتا دیکھ کر اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی مگر مقابل کی گرفت اس کے ہاتھ میں مضبوط تھی۔ مسکان، ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کرے، تو تم یہ بھول جاؤ کہ کوئی تم پر تہمت بھی لگائے گا کیونکہ تم جبران ادریس کی بیوی ہو۔ رہی بات موم کی، تو ان کو پرانی رنجشیں بھلا کر اب آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ اس کے کپکپاتے ہاتھ پر تسلی بھرا ہاتھ رکھ کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے حاکمانہ مزاج کی کوئی بھی بات نہیں سننی۔ آپ کو مجھے چھوڑ کے آنا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں خود جا رہی ہوں۔ اس نے بدلحاظی سے کہہ کر قدم آگے بڑھائے تھے کہ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ گیا۔ تم اتنی خود سر کیوں ہو گئی ہو مسکان میرے معاملے میں؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر وہ خائف ہوئی تھی۔ چلاؤ پہلے ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ سلجھے انداز میں بولا، مجھے بھوک نہیں ہے، بس آپ مجھے ڈرائیور سے کہہ کر اسپتال ڈراپ کروا دیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اپنا حلیہ ٹھیک کر کے نیچے آ۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بول کر تیزی سے باہر نکلا جو اس کے اس طرح سے دیکھنے پر سر پٹا گیا۔ چچا نے کب سے بنا دوپٹے کے اس کے سامنے جھگڑ رہی تھی۔ وہ اپنے اڑے اڑے سے حواس مجتمع کرتی ہوئی بستر سے چادر لے کر اڑنے لگی۔ ویسے تم اگر حائز لان کہتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر شائستہ اردو میں اس کے کان کے نزدیک بولا۔ اس کی نظروں کی تپش اس کے رخسار پر خون چھلکا گئی۔ وہ گمسم سا بے خود بیٹھا اسے نظروں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا۔ سنو، میری سزا میں ترمیم کر دو۔ اس کا دھیما جذباتی لہجہ بے قابو سا ہو رہا تھا۔ وہ بے اختیار نروس ہونے لگی، جو اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں مکیت کے اسی طرح دیکھ رہا تھا۔ ازلان، واپس چلنے میں تھک گئے پلیز۔ اس کے سحر انگیز لہجے کے خمار سے وہ اندر سے کمزور پڑنے لگی تھی، جھنجھلا کر بولی تھی اس سے پہلے وہ خواب تک ماحول کی لپیٹ میں آ کر بہک جاتا۔ اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر گاڑی کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ میں سوچ رہی ہوں اس بار روزی کے پاس کچھ دنوں کے لیے سڈنی چلی جاؤں۔ کتاب کا مطالعہ کرتے حیدر علی نے بغور اپنی بیوی کو دیکھا۔ آج سے پہلے تو تمہیں کبھی اسی کے پاس جانے کا کوئی خیال نہیں آیا، پھر اچانک کیوں؟ وہ کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے چونک کر بولے، کیا ہو گیا حیدر؟ کیا اب میں اپنے بچے کے پاس جانے کے لیے بھی پہلے سوچوں؟ اور ویسے بھی مجھے صوفی سے ضرور ملاقات کرنی ہے، جانے کی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرتی، نہ میرا فون اٹھاتی۔ وہ اپنے تراشے ہوئے ناخنوں پر نیل پینٹ لگاتی ہوئے اکتا کر بولی، جو ازلان اور حیدر علی کے درمیان ہوئی بحث سے لا علم تھی۔ تو اپنی بیسٹ فرینڈ کو یہاں بلوا لو بیگم، وہاں جا کر ضرور خوارون ہے۔ حیدر علی استزائیہ انداز میں بولے جو انہیں اپنی نظروں سے بھسم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں اپنا قیمتی وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی حیدر، اس لیے آپ میری ٹکٹ بک کروا دیں اس سنڈے کی۔ کشمالہ اپنے ناخنوں پر پھونکے مارتے ہوئے بولی، پہلے اسی سے تو پوچھ لو اس کا کوئی پلان تو نہیں آؤٹنگ کا۔
حیدر علی کی باتیں سن کر ان کا انداز و فکر کشمالہ کو کھٹکا رہا تھا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ٹھیک ہے، جانے سے پہلے پوچھ لوں گی۔ وہ حیدر علی کی بات سے متفق ہوئی۔ سوچی تھی حیدر کیوں نہ ہم اس بار جب بچے واپس آئیں گے تو اسی اور صوفی کی انگیجمنٹ کر دیں۔ کشمالہ نے اپنے تئیں حیدر علی پر بم پھوڑا تھا، پر وہ بنا کوئی رد عمل دکھائے ہنوز کتاب کو پڑھنے میں مگن رہے۔ حیدر، میں آپ سے شاید کوئی بات کر رہی ہوں۔ میں نے سن لیا کشمالہ، بات وہ کرو جو ممکن ہو۔ پہلے اپنے بچے سے تو پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ اذلان صوفی کو صرف اپنی ایک اچھی دوست سمجھتا ہے۔ ان کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال ابھرا تھا۔ میں اسی کی چوائس کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ کبھی بھی منع نہیں کرے گا۔ آپ اسے مجھ پر چھوڑیں، باقی مجھے یہ بتائیے پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ وہ بھووں کو سکیڑ کر بولی۔ کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ حیدر علی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ بلکہ پاکستان میں نہیں، تمہارے واٹس ایپ گروپ میں۔ وہ شرارتی انداز میں چھیڑتے ہوئے بولی۔ میری تینوں دیورانیوں کا ایک ہی خیال ہے کہ ان چاروں بھائیوں میں کوئی کھچڑی پکڑی ہے۔ مثلاً کیسی کھچڑی؟ اطمینان ہنوز تھا۔ یعنی آپ چاروں بھائیوں کو اپنے زبردستی کے بھائی کے حوالے سے کچھ معلومات ملی ہے جو وہ ہارٹ اٹیک کروا کے بیٹھ گئے۔ وہ ان کے چہرے پر چھائے تاثرات سے انہیں کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلی بات، ایک تمہاری ذات کی وجہ سے باقی کی تینوں بھابیاں بھائی صاحب کے خلاف فضول بولتی ہیں، مگر یاد رکھو اسے تم چاروں میری طرف سے ایک وارننگ سمجھ لو۔ اب بھائی صاحب کے خلاف کوئی بھی بات مت کرنا۔ باقی ہم سب جس دن پاکستان اکٹھے ہو گئے تو یہ پہیلی بھی سلجھ جائے گی۔ وہ کتاب ہاتھ میں تھام کر تنبیہ انداز میں بول کر بک شیلف کی جانب بڑھ گئے۔ کیا ہوا؟ آج پھر رسوا ہو کر آ گئی؟ صوفی کے خاص دوست نے اس کی نڈھال سی حالت دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، جسے صوفی نے بیزاری سے دیکھ کر اپنی نازک ہیل سے پیروں کا آزاد کیا۔ کیوں جاتی ہو اس کے پاس جب جانتی ہو وہ تمہارا نہیں؟ وہ بستر پر نیم دراز اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے بولا، دیکھو تم میرے معاملے میں اپنی ٹانگ مت اڑائے کرو۔ اگر میں تمہارے ساتھ یہاں رہ رہی ہوں تو اس کا مطلب قطعی نہیں کہ تم کچھ بھی بکواس کر لو۔ جتنا مجھے اذلان کو حاصل کرنے میں انٹرسٹ ہے اتنا ہی تمہیں آنا سے، تو کوشش کرو اپنی یہ چونچ بند رکھو۔ اس نے اپنے برائے نام لباس کے بٹنز کھولتے ہوئے سگریٹ کی سرا اسٹری اچھالی۔ آہ ٹویٹی، تم ٹھیک کہتے ہو۔ ویسے میری جانے من کر کیا رہی تھی؟ وہ کمینی سے مسکراہٹ اچھالتا ہوا اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے کیا معلوم، ہوگی کہیں جہنم میں۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولی، ہے لیڈی، میری لائف کو ایسے مت بولو، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ہاں، تم اور تمہارا وہ دھوکے باز کزن جاؤ گے جہنم میں۔ ضرور، چاہے جہنم میں ہو یا جنت، مجھے تو بس اسی کا ساتھ چاہیے۔ صوفی نے اسے انا پٹ چڑھتے دیکھ کر ایک دم سے پینترا بدلا تھا، ورنہ وہ بیچ راستے میں آ کر الگ ہو جاتا تو وہ کیسے کرتی سب کچھ۔ خیر، میرا کام کہاں تک پہنچا؟ تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس کا کچھ بنا؟ وہ بے حد سنجیدہ پرتجسس انداز میں بولا، نہیں کچھ نہیں بنا، مگر کر کے تو میں بھی چھوڑوں گی۔ وہ سگریٹ کے ساتھ نجس محلول بھی پی رہی تھی جو لمحوں میں اپنے سارے غم بھول چکی تھی۔ آ جاؤ تم بھی پی لو اسے۔ نو تھینکس، میں نہیں پیتا۔ وہ کوف سے بولتا ہوا اس کے نزدیک سے اٹھ کے اپنے حواس کھونے لگی۔ اسپتال میں آ کر مسکان کی طبیعت بوجھل بوجھل سی ہو رہی تھی۔ وہ غزالہ کی آغوش پا کر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور زار و قطار رونے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کس طرح سے سب کو فیس کرے گی۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کیا اور خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ وہ سب کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ مسکان، بیٹا تھوڑا بہت تو کھانا کھاؤ میری جان، اس طرح سے تمہیں اور کمزوری ہو جائے گی۔ سمینہ علی شیخ نے تفکر سے بولا، نہیں دادو، مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ پلیز مجھے فورس مت کریں۔ وہ غزالہ کے کندھے پر سر گرائے نڈھال سی بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی تو اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش سی محسوس ہوئی۔ وہ بھاری ہوئی آنکھوں کو بامشکل کھولتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی جہاں معیز کو خود کو ٹکٹکی باندھے دیکھ کر وہ خجل سی ہوئی۔ سیدھی ہو کر بیٹھے مسکان۔ اپنے برابر سے اسے جبران ادریس کی درشت لہجے میں آواز سن کر چونک اٹھی، جو بظاہر لیپ ٹاپ کھولے مصروف سے انداز میں اپنا کام کرتے ہوئے بولا۔ وہ قصداً معیز کے سامنے بیٹھنے پر اس کے برابر میں استحقاق سے بیٹھا تھا۔ مسکان، اب تو انکل کو بھی ہوش آ گیا، تم گھر چل کر تھوڑی دیر آرام کیوں نہیں کر لیتی؟ اس کی حد درجہ بے تکلفی جبران ادریس کو بہت کھلی تھی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ جھلاہٹ چھپا کر سپاٹ لہجے میں بولی۔ تبھی ویٹر کی آواز پر سبھی متوجہ ہوئے جو جبران ادریس کے آگے ٹرے رکھ کر چلا گیا۔ معیز، ایک کام تو کرو یار،
یہ کچھ میڈیسن تھی منگوانے والی، اگر تمہیں مناسب لگے تو لا دو گی؟ جبران ادریس کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر مسکان اور معیز دونوں چونکے تھے۔ تبھی وہ سب کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر مجبوراً جبران کے ہاتھ سے پرچی تھام کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آنٹی میں ابھی آیا دوائی لے کر۔ وہ بات آنٹی سے کر رہا تھا پر نظریں گاہے بگاہے مسکان پر ڈال رہا تھا۔ ہاں ضرور، اور آتے ہوئے آنٹی کے لیے فریش جوس بھی لے آیا۔ یاد سے یہاں کا انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ معیز دل سے امڑتی غصے کی لہر کو دبا کر کیفیٹیریا سے باہر نکلا تھا۔ آپ میں سے کسی کو چائے لینی ہے؟ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا دادی اور غزالہ کی سمت دیکھنے لگا، جس نے غیر محسوس انداز میں چائے کا کپ اور بسکٹ مسکان کے آگے کیے تھے، جسے دادی کی زیرک نگاہوں سے وہ چھپا نہ سکا۔ نہیں بیٹا، ہم لوگ رات میں نہیں پیتے۔ اے مسکان دیکھ، بھائی نے تیرے آگے چائے بسکٹ رکھا ہے، پی کیوں نہیں رہی؟ دادی کی آواز پر چائے پیتے جبران ادریس کے منہ سے چائے چھلکی۔ دھیان سے بیٹے، ابھی منہ جل جاتا۔ غزالہ بہت اپنائیت سے بولی۔ چلو بہو، صبح جبران کو بھی آفس جانا ہے، اجاز سے مل کر آئیں، جب تک کہ جبران مسکان کے پاس ہی بیٹھتا ہے۔ سمینہ اپنا پرس سنبھالتی ہوئی اٹھی تھی، جنہیں جبران نے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ مسکان، میں تمہارے ابو سے مل کر آتی ہوں، تم جب تک کہ چائے پیو۔ میرے بچے تھوڑی ہمت پکڑو۔ غزالہ مسکان کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے بولی، نہیں امی، مجھے نہیں پینا، میں بھی چلوں گی۔ مسکان کی نکاہت بھری آواز پر جبران ادریس نے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ جب آپ کو سب بار بار کہہ رہے ہیں تو کیوں نہیں پی رہی آپ؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جس کا لہجہ سنجیدگی کا امتزاج لیے ہوئے تھا۔ بس جبران، میری تو سنتی نہیں، تم اسے یہ دوائی بھی کھلا کے لانا۔ غزالہ کے انداز پر وہ مبہم سا مسکرایا۔ جی دائی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، وہ نیند کی وادیوں میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ جبھی انا کو نیند میں اپنے پیروں کی جانب سے لحاف سے رکھتا ہوا محسوس ہوا، اس نے بند آنکھوں سے لحاف واپس کھینچ لیا۔ جبھی کسی نے سختی سے اس کے منہ کو دبوچے بازو کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر وہ بے بس ہو رہی تھی اس بھاری بھرکم وجود کے آگے جو اس کے منہ پر ٹیپ چپکا کر اس کے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے لے جا کر باندھنے لگا۔ وہ مسلسل اس سے زور آزمائی کر رہی تھی، تبھی اس نے زوردار جھٹکے سے اسے حساس جگہ پر مارا، جس سے وہ اچھل کر پیچھے ہوا۔ انا خود کو گھسیٹ کر بیڈ سے نیچے اترنے لگی، مگر جب وقت برا ہو تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ملکجی روشنی میں کھڑے اس نوجوان نے انا کو ایک بار پھر ٹانگوں سے گھسیٹ کر اپنی سمت کھینچا۔ وہ سر کو دائیں بائیں ہلا رہی تھی، مگر اس انسان کی آنکھوں پر جیسے پٹی بندھی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں منہ میں ہی دم توڑ رہی تھی۔ وہ خوف کے مارے منجمد نظروں سے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، جو ماسک پہنے اس کے منہ پر بے دردی سے تھپڑ مارنے لگا۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھی۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دیتا فیری؟ وہ ایک بار پھر اس کے جانب پڑھنے لگا، جو نڈھال سے خود کو پیچھے گھسیٹنے لگی۔ پہلے سوچا تھا تمہیں مار کر تمہارا قصہ تمام کر دوں گا، مگر اب منصوبہ بدل دیا میں نے۔ بہت اکڑ تھی نا تم میں مجھ سے دوستی نہ کرنے کے لیے؟ انا کے پورے جسم میں لرزش پھیل گئی۔ اسے اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مگر اب میں تمہاری سو کال عزت کو تار تار کروں گا، اسے پوری یونیورسٹی میں وائرل کروں گا۔ وہ اس کی سمت اپنے قدم بڑھاتے ہوئے بولا، جو خود کو اس کی دسترس سے دور کر رہی تھی، یا اللہ مجھے اس جگہ سے باعزت نکال دے، ورنہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ انا اعجاز کے دل نے شدت سے یہ دعا مانگی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا نا جب میں تمہاری ایسی پیاری پیاری سی تصویریں بناؤں گا۔ وہ اسے ایک ہی جسم میں ٹانگ سے اپنی سمت گھسیٹنے لگا۔ وہ بند منہ سے اذلان حیدر کو پکارنے لگی، جو اب ہمت ہار رہی تھی۔ وہ اسے نوچ رہا تھا، گھسوٹ رہا تھا۔ انہوں نے ایک آخری بار ہمت کرتے ہوئے اسے پوری طاقت لگا کر پیچھے دھکیلا۔ وہ تیزی سے دروازے کے سہارے کھڑی ہوئی تھی اور الٹے قدموں بالکنی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہی تھی، جہاں روز اذلان حیدر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ شاید آج بھی بیٹھا ہو۔ اوہ، کیا ہوا میری جان؟ تمہارا سائلنٹ عاشق نہیں بیٹھا؟ اب کون بچائے گا نا اعجاز کو میری زندگی سے؟ وہ فاصلہ سمیٹتا جا رہا تھا، وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی اس نے ایک آخری بار اذلان حیدر کی بالکنی میں دیکھا، مگر گپ اندھیرا اس کی سونی زندگی میں روشنی نہ کر سکی۔ وہ اللہ کا نام لے کر کرسی پہ چڑھ گئی۔ انا اعجاز کو جان سے زیادہ عزت پیاری ہے۔ وہ آنکھوں کو موندے اس شیطان کی گرفت میں آنے سے پہلے خود کو موت کے گلے لگا دی۔ گاڑی سے اترتے اذلان حیدر کو یہ منظر پتھر کا کر گیا، جو انا کو اوپر سے نیچے گرتا دیکھ چکا تھا۔ ازی بھابھی! فرزام گاڑی سے باہر نکل کر چیخا تھا، جو سکتے کی حالت میں کھڑے اذلان حیدر کو دیکھ کر انا کی سمت دوڑا۔